فخرالدین پاشا مدینہ پاک کا محافظ۔ یقیناً دوستو آپ اس نام کو پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ یہ خلافت عثمانیہ کا وہ بہادر جنرل تھا جو اکیلا تنہا عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادی افواج سے 72 دن تک لڑتا رہا، اور بعد میں برطانیہ نے اس کی بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر ان کو صحرائی چیتے کا نام دیا۔ تاریخ میں انہیں مدینے کے محافظ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو فخرالدین پاشا خلافت عثمانیہ کا ایک بہادر جنرل تھا، لیکن جس چیز نے ان کی شخصیت کو اجاگر کیا وہ فخرالدین پاشا کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور عشق تھا۔ پہلے جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں سے شکست پہ شکست کھاتا جا رہا تھا، تو اس کو ایک چال سوجی۔ اس نے شریف مکہ حسن بن علی جو کہ حجاز کا گورنر تھا، تو اس نے اسے اپنے ساتھ اس لالچ میں ملا لیا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے گا۔ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ انگریز اور فرانسی فوجی بھی تھے، اور لارنس آف عربیہ نامی بدنام زمانہ جاسوس بھی تھا۔ انہوں نے 1916 کو مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ سن 1919 تک جاری رہا، کیونکہ ان کو یہاں کے عثمانی مجاہدینوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت مدینہ کے شہر کا دفاع ایک عثمانی سپہ سالار فخرالدین پاشا یا عمر فخرالدین پاشا کے زیر نگرانی تھا۔ مدینہ منورہ کے باسی اس کی بہادری اور حسن انتظام پر اسے بہت پسند کرتے تھے۔ عربوں کی غداری کی وجہ سے عثمانیہ کو شدید دھچکا لگا، اور برطانیہ اور اس کے اتحادی بڑی تیزی سے عثمانیہ کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے۔ عثمانیہ کے اتحادی بلغیریا کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈال دیے، اور اسی وجہ سے بالآخر سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اتحادی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت شریف مکہ اور ان کے بیٹے علی، فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ اب فخرالدین پاشا بھی ہتھیار ڈال دے گا اور مدینہ اس کے ہاتھ آ جائے گا۔ لیکن دوستو فخرالدین پاشا نے ہتھیار نہیں ڈالے، اور دوستو وہ برابر لڑتا رہا۔ مدینہ شہر کو سامان رسید پہنچانے والی ٹرین کو انگریز ناکارہ کر چکے تھے، اور اس طرح فخرالدین پاشا کو باہر سے کوئی امداد نہیں پہنچ رہی تھی۔ محاصرے کے دوران مدینہ پر 130 بار حملہ کیا گیا، اور 30 اپریل 1918 کو مدینہ کی مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھیں، اور اس دوران فخرالدین پاشا اور اس کی فوج ٹڈے کھاتے رہے، لیکن ہتھیار نہیں ڈالے۔ اور دوستو اس کی اسی بہادری کی وجہ سے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہتھیار نہیں ڈالنا۔ ایک ترک منصف لکھتا ہے، ایک مرتبہ 1918 میں جمعے کے دن فخرالدین پاشا مسجد نبوی میں نماز کے دوران خطبہ دینے ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھنے لگا تو آدھے ہی راستے میں رک گیا، اور اپنا چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ عز و جل کے رسول، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اس نے نمازیوں اور مجاہدین سے واویلا انگریزی خطاب کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو گے۔ اللہ عز و جل ہمارا حامی و ناصر ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو۔ ترک افواج کے بہادر افسروں، اے چھوٹے محمدیوں، آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے سامنے وعدہ کرو، ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لٹا کر کریں گے۔ اس کے بعد فخرالدین پاشا نے کہا کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ وہ ابھی ہتھیار نہ ڈالیں۔ اگست 1918 شریف مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو، تو فخرالدین پاشا نے انہیں ان الفاظوں میں جواب دیا۔ فخرالدین پاشا کی طرف سے جو عثمانی افواج کا سپہ سالار اور سب سے مقدس شہر مدینہ کا محافظ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہے، اسے اللہ عز و جل کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی، اور امیر المومنین کی خلافت پہ خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا، اور خود کو انگریز کے ماتحت کیا؟ فخرالدین پاشا فرماتے ہیں کہ جمعرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا، اس خیال میں کہ کس طرح مدینے کا دفاع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا۔
جو کہ کام کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے میں نے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدم چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی گیا اور حضور کے روضے کے قریب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوں۔ میں مدینہ کی عمارتوں، سڑکوں اور اس کے حدود کے دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں۔ اب مجھے ان بیکار پیش کشوں سے تنگ نہ کرو۔ 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے اور وزیر جنگ نے فخر الدین پاشا کو پیغام بھیجا، ہم نے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب تم بھی ہتھیار ڈال دو۔ لیکن فخر الدین پاشا نہ مانے اور اپنی تلوار حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر عثمانیہ نے انہیں عہدے سے برطرف کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے اور اسی طرح لڑتے رہے۔ دوستو، اس طرح جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ صحرائی چیتا اکیلے عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتا رہا اور اپنے چھوٹے دستے سے مدینہ کی حفاظت کرتا رہا۔ آخر کار اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے تنگ آ کر اس کو خود پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یوں 2 فروری 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 دن تک شہر نبی میں لوٹ مار کرتے رہے۔ دوستو، 4850 گھر جن کو فخر الدین پاشا نے تالے لگوائے تھے، شریف مکہ کے دونوں بیٹوں نے انہیں توڑ کر سارا سامان لوٹ لیا۔ فخر الدین پاشا نے 2 سال مالٹا میں قید میں گزارے۔ 1921 کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترکی افواج میں شامل ہوئے اور یونان اور فرانسیوں کے خلاف جنگیں لڑیں۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے۔ 22 نومبر 1948 کو دل کا دورہ پڑنے سے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی خواہش کے مطابق انہیں استنبول میں دفن کیا گیا۔ اللہ عز و جل فخر الدین پاشا کی قبر کو اپنے نور سے پر نور فرمائے۔ لیکن دوستو، افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری نسل کو سرے سے ان کے نام سے واقف نہیں کیا۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں ہمارے دجالی میڈیا نے فضول فلموں ڈراموں میں مشغول کر دیا تاکہ ہم اپنے آب و اجداد کے ان ایمان افروز کارناموں سے بالکل بے خبر رہیں اور ہمارے اندر وہی عقابی روح پیدا نہ ہو سکے۔ دوستو، اس اسلامی ہیرو کی داستان سننے کے بعد اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان اسلاف کو زندہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مر مٹیں۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس قسم کے واقعات سے ان کی تربیت کریں تاکہ دشمنان اسلام کو ایک بار پھر فخر الدین پاشا کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ عز و جل ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے